السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں سر قاسم۔ آج میں سیکنڈ ایئر ایجوکیشن کے اہم ترین سوالات جو ہے وہ لے کر آیا ہوں آپ کے لیے۔ چیپٹر نمبر 1 ہے برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم۔ پہلی ویڈیو میں نے 5 سوالات پڑھائے تھے۔ آج ہم کوشچن نمبر 6 سے شروع کریں گے۔ سوال ہے، مستنصر باللہ نے کب اور کون سی درسگاہ بنوائی؟ مستنصر باللہ نے 1233 میں نظامیہ بغداد کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کی ایک درسگاہ بنوائی جسے جامعہ مستنصریہ کہتے ہیں۔ یہ بہت پائے کی جو ہے وہ جامعہ تھی اور اس میں اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ دی جاتی تھی۔ آگے سوال ہے، مسلمانوں کے عہد حکومت میں برصغیر کا ابتدائی تعلیم کا نصاب کیا تھا؟ دیکھیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں آج بھی اگر غور و فکر کریں گے تو آپ کو اسی طرح کی جو ہے وہ کچھ تقسیم نظر آئے گی۔ اس وقت کیا تھا کہ پہلا جو نصاب تھا اس میں معمولی لکھنا پڑھنا سکھاتے تھے۔ اگر آج بھی غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ معمولی لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تھا ابتدائی حساب پڑھایا جاتا تھا، اور اس سے اگلا درجہ تھا اسلام کے ابتدائی اصول، اور پھر جو درجہ تھا وہ قرآن مجید جو ہے وہ پڑھایا جاتا تھا۔ تو ابتدائی تعلیم عام طور پر چونکہ مسلمانوں کی زبان فارسی تھی لہذا فارسی زبان میں دی جاتی تھی۔ فارسی کی 2 کتابیں جو بہت زیادہ مشہور ہوئی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ایک ہے گلستان سعدی اور ایک ہے بوستان سعدی۔ یہ دونوں کتابیں پڑھائی جاتی تھی اس دور میں۔ تو اس دور میں تعلیم جو ہے مخلوط تھی، کو ایجوکیشن۔ ابتدائی تعلیم کی مدت جو ہے مقرر نہیں تھی، یعنی جیسے آج ہوتا ہے کہ 1 سال بعد ہی جو ہے وہ ہر طالب علم نے امتحان دینا ہے۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ جو طالب علم زیادہ جلد سبق یاد کرتا تھا، بہت جلد جو ہے وہ پڑھ لیتا تھا، تو اس کا امتحان بھی اسی مدت کے حوالے سے لے لیا جاتا تھا اور پھر اسے پروموٹ کر دیا جاتا تھا آگے جو ہے وہ۔ مقررہ نصاب جب ختم ہو جاتا، پڑھ لیا جاتا، تو اگلے حصے کا نصاب پھر شروع جو ہے وہ کر دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح یہ جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ دی جاتی تھی۔ اس کے بعد اگر آپ غور کریں گے تو مسلمانوں کے عہد حکومت میں برصغیر کا ثانوی تعلیم کا نصاب کیا تھا؟ ٹھیک ہے، ثانوی جیسے میں نے بتایا، ہماری ثانوی جو ہے 9 سے 12 تک، یعنی 9ویں سے 12ویں جماعت تک ثانوی تعلیم کہلاتی ہے۔ تو اس دور میں جو ثانوی تعلیم تھا اس کا نصاب کیا تھا؟ ایک تو زبان و ادب کی تعلیم دی جاتی تھی، پھر دفتری و قانونی امور پڑھائے جاتے تھے، پھر حساب پڑھایا جاتا تھا بچوں، تاریخ کا مطالعہ کروایا جاتا تھا، اخلاقیات، پھر فقہ، پھر خوش نویسی جو ہے ذریعہ تعلیم عموماً جو ہے وہ فارسی جو ہے وہ ہوتا تھا۔
ان مدارس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی تعداد مکتب کی نسبت جو ہے وہ بہت کم تھی، تو چونکہ طالب علم کم تھے اس لیے اس کی تعداد بھی کم تھی۔ آگے سوال ہے مسلمانوں کے عہد حکومت میں برِ صغیر کا اعلیٰ تعلیم کا نصاب کیا تھا؟ اب اعلیٰ تعلیم میں پھر عربی زبان و ادب پڑھائی جاتی تھی، تفسیر، حدیث، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم الکلام، تصوف، علم ہیئت، یہ مضامین اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے پڑھائے جاتے تھے۔ آگے ہے امام غزالی نے علوم کی کتنی اقسام بیان فرمائی؟ امام غزالی نے علوم کی درج ذیل اقسام بیان کی۔ نمبر 1 ہے علم محمود، اور دوسرا ہے علم مضمون۔ تو یہ دو جو ہے وہ علوم ہیں، ان کی تفصیل آگے جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو کمنٹ کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔